اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج میں آپ کی خدمت میں نعت علی کا عمل پیش کر رہا ہوں۔ نعت علی کے عمل میں اس سے پہلے بھی کئی بار پیش کیے ہیں اور مختلف روایات سے میں نے آپ کو اس کے حوالوں کی جات کی وجہ آپ کو حوالہ جات بھی بتائے ہیں اور اس کے نعت علی کی تاثیر کیا ہے، اور اب تو آپ اس کو نعت علی کو تقریباً ہر بندہ سمجھتا ہوگا جو روحانی دنیا سے تعلق رکھتا ہے کہ نعت علی کیا چیز ہے۔ جس طرح قل هو اللہ احد اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ جس طرح سورۃ یاسین اور سورۃ آیت الکرسی مشہور ہو گئی ہے، اسی طرح یہ نعت علی بھی بہت مشہور ہے۔ اور یہ نعت علی کو جس وقت اللہ میاں نے رسول پاک کی خدمت میں پیش کی، اس کو یہ واقعہ ہوا تھا کہ جنگ بدر میں جب یہ مطلب کہ اس کا حضرت رسول پاک جنگ لڑ رہے تھے تو اس دوران آپ کا دندان شہید ہو گیا تھا، دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، اور آپ کو اس وقت بڑی سخت پریشانی لاحق ہو گئی، کیونکہ لشکر کفار تابہ توڑ حملے کر رہا تھا اور آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا، آپ نے اپنے آپ کو پریشانی میں محسوس کیا، تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ میاں میری مدد فرما۔ مدد تو اللہ ہی میں نے فرمانی تھی ان کی، لیکن اللہ ابھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تھی، یا اگر آپ کی پریشانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ کلمات پڑھ لیں، اللہ میاں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو وہ تھا کل ہم و غم سائن جلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی۔ یہ نعت علی آئی تھی آسمان سے، کیونکہ اس کو آگے بڑھا دیا گیا، اس کا بڑھانے کا کوئی بری بات نہیں تھی، اچھی بات تھی، اور اس کے اندر اچھے کلمات تھے، بے نبوت کا یا اللہ، بے ولایت کا یا علی، یا بے نبوت کا یا محمد۔ اسی طرح یہ اس طرح کی نعت علی مطلب جب تاجت ہوں اون اللہ کا فی نوائب کل ہم و غم سائن جلی بے عظمت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی یا علی دیکھنی فی سبیل اللہ۔ اس کو آگے ایکسٹینڈ کر دی تھی، اس کو بڑھا لی تھی، لیکن ایکچوئل جو اوپر سے نعت علی آئی تھی وہ کل ہم و غم سائن جلی بے ولایت کا یا علی یا علی یا علی، یہ اللہ میاں نے ان کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آپ نے اس کو پڑھا، اور پھر کیونکہ حضرت علی تو اس جنگ میں موجود نہیں تھے، حضرت علی تو بہت دور تھے، جیسے آپ نے یہ کلمات پڑھے تو آپ کو حضرت علی آتے ہوئے نظر آئے، گھوڑا دوڑاتے ہوئے نظر آئے، اور وہ آئے اور آ کر انہوں نے جنگ جدل میں حصہ لیا اور نقشہ ہی بدل دیا جنگ کا۔ تو یہ اللہ میاں نے ان کو مدد کے لیے حضرت علی کو پکارنے کا کہا تھا، اور یہ جب بھی جبریل امین لے کر آئے ہیں۔ اب اس کو جب اس کے بعد مختلف علماء کرام نے یا نورانی شخصیت نے اس کے اوپر کام کیا اور اس کے وظائف کو لوگوں کو بتایا، تو پتہ یہ چلا کہ نعت علی ہر مشکل کو دور کرتی ہے، نعت علی ہر پریشانی کو دور کرتی ہے، دشمن سے بھی آپ کو جان چھڑا کے رکھتی ہے۔ مطلب کہ کون سا ایسا عمل ہے جو نعت علی سے آپ کو دور نہ ہو؟ ویسے تو اللہ کا ہر کلام ہے، قل هو اللہ میں بھی ہے، سورۃ یاسین میں بھی ہے، لیکن پورا قرآن آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرا ہوا ہے۔ ایک صورت نہیں، کافی صورتیں، 114 صورتیں ہیں جو آپ کے مطلب کہ مسائل کو حل کرتی ہے۔ اسی طرح اللہ نے حضرت علی کی ولایت کا اقرار کرانے کے لیے یا حضرت علی کی اہمیت کو دلانے کے لیے آپ نے ان کو کہا کہ ان کو پکارے، وہ آ کے جنگ لڑیں گے، اور انہوں نے جنگ جیت کے دکھا دی۔ تو اس وقت سے یہ کلمات بہت مشہور ہو گیا، اور بہت سی نورانی کتابوں میں یہ روحانی کتابوں میں یہ آنا شروع ہو گئے، اور یہ اس میں شک نہیں ہے۔ میں نے بھی اس کا جب اپنے ابتدائی دور میں شروع میں جب اس کا نعت علی کا مطلب وہ کیا تھا، اپنا چلہ کیا تھا،
تو مجھے بھی اس کی بڑی بڑی کرامات نظر آئیں، اور اس کے اندر شک نہیں ہے کہ اپنا آدمی کوئی غلط بات کہے یا ان سے نادر علی سے منسوب کوئی مطلب عجیب بات کہہ دے، کہ اس میں شک نہیں ہے کہ نادر علی شفا بھی دیتی ہے، نادر علی مسائل بھی حل کرتی ہے، نادر علی مشکلوں کو بھی دور کرتی ہے، نادر علی آپ کی رزق بھی بڑھاتی ہے، نادر علی آپ کے گھر میں سکون بھی لاتی ہے۔ نادر علی کے بہت فضائل ہیں، اور اگر شاید میں تو ایک ان پڑھ سا بندہ ہوں، میرے پہ اتنا علم نہیں، لے کوئی علماء کرام اگر اس کو نادر علی کے فضائل لکھنے جائے تو وہ ایک کتاب بھر کے آپ کو دے دے۔ میں مختصر طور پہ اس کی آپ کو اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ اس چیز کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہے یا پریشانی میں ہے تو میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی اس کو بندہ روٹین سے اس کو وظیفہ بنا لے کہ اس کو کوئی حاجت نہ ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ زندگی میں اپنی 15-20 مرتبہ بھی اگر نادر علی پڑھ لے تو اس کے بھی بڑے کرامات نظر آئیں گے۔ اس کو نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی رزق کی کمی ہوگی، نہ گھر میں بیماری ہوگی، نہ گھر میں پریشانی ہوگی۔ بہرحال میں چند مسائل کے حل کے لیے نادر علی کا بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر آپ کا دشمن تنگ کرتا ہے، اگر آپ کو دشمن آپ کو بڑا عجیب حرکتیں کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ دشمنی رکھی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ نادر علی کو آپ 70 دفعہ پڑھ کر اس اللہ میں سے دعا مانگے، تو آپ کی نادر علی کی وجہ سے وہ دشمن آپ سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اچھا، عمل نادر علی کا کوئی بھی کرے، اول آخر درود شریف پڑھے، پھر بعد میں درود شریف کریں گے، وہ درود شریف پڑھیں گے تو اس کا یہ عمل اوپر جاتا ہے۔ اور اللہ میاں کو یہ کلمات پیارے تھے، اچھے لگے، تو انہوں نے رسول کی خدمت میں پیش کر دیے، اور جبریل امین لے کر اس کو آ گئے۔ اگر دشمن کو شکست فاش دینی چاہتے ہیں کہ میں اس دشمن کو شکست فاش دے دوں، میری جان ہی چھوڑ دے، تو اس کو آپ نے 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ڈیلی، 20 دن کا یہ تمام عمل 20 دن اور 11 دن کے یہ عمل ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ 20 دن تک اس کو آپ پڑھیں گے تو دشمن کو آپ شکست فاش دے سکیں گے۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ دشمن یہ گھر ہی چھوڑ دے، علاقہ ہی چھوڑ دے، محلہ ہی چھوڑ دے آپ کو، تو آپ نے اس کو 30 دفعہ ڈیلی پڑھنا ہے، اور اس کو 30 دن ہی پڑھنا ہے اس کو۔ اس کے پڑھنے سے دشمن آپ کی جان چھوڑ دے گا، وہ محلہ ہی چھوڑ کے چلا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کی آپ زبان بندی کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو 3 روز تک پڑھنا ہے، 100 دفعہ ڈیلی پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد دعا مانگ لیا کریں کہ فلانے شخص کی زبان بندی ہو جائے، بالکل زبان بندی ہو جائے گی، یہ بول ہی نہیں سکے گا، آپ کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کر سکے گا، آپ کو بدنام نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح اگر جادو کا اثر آپ کے گھر میں ہے یا کسی عزیز و قریب کے اندر ہے یا آپ کے گھر میں ہے، تو آپ اس کے اندر یہ ہے کہ 7 کنوؤں کا پانی لیں۔ آپ 7 کنویں سے مراد یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر زمین بور ہوا ہے، مطلب کہ اس بورنگ سے پانی آتا ہے، تو 7 جگہ سے بورنگ سے تھوڑا تھوڑا پانی لے کے ایک بوتل کا لے لیں، اور اس کے اوپر آپ نے 25 دفعہ یہ نادر علی پڑھنی ہے، اور نادر علی پڑھنے کے بعد آپ نے اس کو اپنے گھر میں چھینٹے دینے ہیں، آپ نے اس کو اپنے چہرے پہ چھینٹے دینے ہیں، تو جو مریض ہے اس کا، تو اس کو جس پہ جادو کا اثر ہے اس کا وہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ 3 دفعہ 3 دن بھی کریں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اگر کسی کو نظر بد لگی ہوئی ہے تو نظر بد کے لیے بھی اس کو 30 دفعہ آپ پڑھیں گے نادر علی کو، اور نادر علی پڑھنے کے بعد 3 دن پڑھیں گے اس کو، 30 دفعہ ڈیلی پڑھیں گے، تو اس کو جھاڑیں گے، جس کے اوپر نظر لگی ہوئی ہے وہ نظر اس سے دور ہو جائے گی۔ اول تو اور بہت سے بھی عمل ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، یا اس طرح کے اور بھی مطلب کہ یاسین سے بھی اور مختلف آیتوں سے بھی نظریں اتاری جا سکتی ہیں، لیکن یہ آسان اور اتھینٹک آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، جس کے بارہا تجربے ہوئے ہیں، اور تجربے کی روشنی نے علماء کرام نے ہم کو یہ بتایا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو زہر کہ کوئی پائزن ہو گیا ہے، زہر اس کو دے دیا گیا، تو اس کے لیے بھی آپ اس کو نادر علی کو زعفران سے لکھ کر 20 دفعہ اس کو پلانی ہے آپ نے، اس کا زہر اس کے جسم سے ظاہر ہو جائے گا۔ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کوئی ظالم ہے اور ظالم کے ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کو مطلب یہ غصہ نہ آئے، اس کو گھر میں سکون سے رہے، پریشان نہ کرے، گھر والوں کو پریشان نہ کرے، بچوں کو نہ کرے، بیوی کو نہ کرے، تو اس کو یہ ہے کہ 7 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ نے اس کو 9 دن تک اس کو پڑھنا ہے، اور 7 دفعہ پڑھ کے نادر علی اس کے اوپر دم کر دیں۔ اگر وہ سامنے نہیں ہے تو اس کی فوٹو بھی کر دیں
تصور میں لا کے اس کو دم کر دیں تو انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کی کوئی دلی مراد ہے، میری آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، دلی مراد ہے، تو آپ اس کو 30 مرتبہ ڈیلی پڑھیں گے اور 10 دن تک پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو مراد پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح غربت اور پریشانی دور کرنے کے لیے ڈیلی اس کو 110 پڑھیں آپ۔ اگر آپ کے گھر میں غربت نے بسیرا ڈال لیا اور آپ کے رزق کم ہو رہا ہے تو آپ اس کو 20 دن تک 110 مرتبہ ڈیلی پڑھنے سے آپ کی غربت دور ہو جائے گی، آپ کی آمدن میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیماری آپ کو ہے اور بیماری ہے ختم ہی نہیں ہو رہی وہ بیماری، تو آپ اس کو پانی کے اوپر 70 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں گے نادی علی کو، اور وہ پانی مریض کو پلائیں گے جو بیمار ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اللہ میں اس کو شفا دے گا۔ اور یہ آپ نے ایک بوتل لے لینی، بوتل کو پلا دینی، جب بوتل کا پانی ختم ہو جائے پھر اور تیار کر لینی۔ اسی طرح آپ نے 20 دن تک اس کا پانی اس کو پلانا ہے، اس کی شفا مطلب یہ مل جائے گی اللہ میاں کی طرف سے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زمین میں چھپے ہوئے خزانے اگر آپ کے مقدر میں ہے اور زمین میں چھپے ہوئے خزانے آپ کو ملیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ 40 دن تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 70 دفعہ روز پڑھنا ہے۔ الغیب سے اللہ میاں کوئی ایسی چیز آپ کو دے دے گا جس کے آپ اس کو خزانے کا نام دے سکتے ہیں۔ زمین میں چھپے ہوئے خزانے کے لیے یہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ تمام مشکلات دور ہوں، آپ گھر میں کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی سفر میں پریشانی نہ ہو، دفتر میں پریشانی نہ ہو، عزیز و کاری میں کوئی پریشانی نہ ہو، یا محلے میں کوئی پریشانی، تو اس کے لیے آپ 70 دفعہ ڈیلی اس کو پڑھ لیں، 20 دن تک پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ عزت و وقار کے لیے آپ اس کو اگر آپ چاہتے ہیں میری عزت برقرار رہے، میرا وقار برقرار ہے، لوگ مجھے عزت کی نظر سے دیکھیں، لوگ میری عزت کریں، تو آپ اس کو 25 دفعہ ڈیلی پڑھ لیا کریں اور اللہ سے دعا مانگ لیا کریں، اور اس کو آپ نے 20 دن تک ہی کرنا ہے۔ اسی طرح یہ حکمت اپنا علم و حکمت کے لیے کہ بچہ چاہتا ہے کہ امتحان میں کامیابی حاصل کروں اور میرے پرچے اچھے ہو جائیں، میرے نمبر اچھے ہو جائیں، تو اس کو وہ 10 دفعہ روز پڑھ لیا کرے، 10 دفعہ روز پڑھ لیا کرے اور اللہ میں سے دعا مانگ لیا کرے، اس کے پرچے اچھے ہوں گے، اس کو نمبر اچھے ملیں گے۔ یہ میں نے کچھ آپ کو بتایا ہے، لیکن اس کی فضیلت کوئی آپ مجھے نام لیں اور اس کے حصے کی فضیلت دور نہ ہو۔ جس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہر مشکل دور ہوتی ہے، ہر مراد پوری ہوتی ہے، پڑھنے کا طریقہ لگن سے ہے، اور یہ نہیں کہ مطلب کے لیے اللہ کی تعریف کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کو بتائیں کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اس کی عاجزی کریں۔ اسی طرح یہ اس کو مطلب کہ آپ کو اللہ میں سنتا ہے، اور پھر دعائیں میں نے آج یہ پڑھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی دعا کبھی قبول نہیں اللہ میں کرتا جو اپنے والدین کی عزت نہ کرتا ہو۔ جب اگر آپ کے والدین ناراض ہیں تو اللہ میں آپ سے ناراض ہے، جو بندہ آپ سے ناراض ہوگا اس کی وہ کیوں سنے گا؟ اس لیے والدین سے آپ خوش رہا کریں، والدین کی خدمت کیا کریں، والدین کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں اس کا بہت صلہ آپ کو ملے گا۔ خدا ناراضگی اپنی جبھی دور کرتا ہے جب آپ اپنے والدین کی ناراضگی کو دور کرتے ہیں۔ اللہ نے کتنی اہمیت والدین کو دی ہے۔ جو بچے میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے والدین کو خوش کریں، کچھ ملے گا تو ان سے ہی ملے گا، اس میں غلط کچھ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور یہ جو کچھ ملنا ہے ان کی طرف سے ملنا ہے۔ ان کی دعا آپ کو بہت جلدی لگ سکتی ہے، ان کی بد دعا آپ کو بہت جلدی لگ سکتی ہے، اس لیے ان کی بد دعا سے ڈرا کریں اور ان کی خدمت کیا کریں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔